خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ جو آپ افطار کے بابرکت لمحات میں دیکھ رہے ہیں. اب چلتے ہیں ہم اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ خلق خدا کی خدمت کرنے والی ایک این جی او اور ایک ویلفیئر آرگنائزیشن یا ان کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں. ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے اور عام بندوں کی، انسانوں کی خوشی کے لیے یہ جو خدمت کر رہے ہیں، جو خدمت کا کام کر رہے ہیں، یہ کون سا جذبہ ہے جو انہیں اس کام پہ ابھارتا ہے. اور ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس نیک کام میں ان کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں، آگے کے ٹارگٹس کیا ہیں، اور میں اور آپ ہم سب مل کر ان کی اس کام میں کیا مدد کر سکتے ہیں. اور چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے تو ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے. ویسے تو بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں اس مہینے میں، لیکن ہر ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے. تو اسی لیے ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی. ایک نیکی کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ آج ہیں فاطمی فاؤنڈیشن کے ریپرزینٹیوز، اور وہ ہمارے ساتھ اسکائپ پر ہوں گے. لیکن ان سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فاطمی فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کرتی ہے، اور یہ ہم جانیں گے ایک ویڈیو پیکج کے ذریعے. آئیے دیکھتے ہیں. آپ کا فاطمید کو دیا ہوا ہر روپیہ خون کا قطرہ بن کر کسی کو زندگی کی امید دیتا ہے. اس رمضان اپنی زکوٰۃ فاطمید کو دیں اور خون کے ضرورت مند مریضوں کی دعائیں لیں. ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ہیں شبنیز حسین صاحبہ اسکائپ پر. السلام علیکم، کیسی ہیں میڈم آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک. اچھا، پہلے تو یہ کہ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں فاطمی فاؤنڈیشن، اور مطلب یہ خون کے عطیات جب بھی دینے ہوتے تھے یا اب بھی دینے ہوتے ہیں تو زیادہ تر ذہن میں فاطمی فاؤنڈیشن ہی آتی ہے. تو ریسرچ بھی زیادہ ہے، آپ لوگوں کی کام بھی زیادہ ہے، پروفیشنلزم بھی ہے، سینئر بھی ہیں، لوگوں کا اعتماد بھی ہے، جگہ جگہ کیمپنگ کرتے ہیں آپ، اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں بھی جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو سچویشن نئی آئی ہے کووڈ-19 کی، اس میں کوئی نیا پرابلم آپ کے سامنے آیا ہے؟ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے اعتبار سے سمجھ لیں یا فنڈنگ کے اعتبار سے کوئی پرابلم آیا ہے، یا چیزیں آپ کی اسموتھ چل رہی ہیں؟ انیشلی ہمیں آیا تھا پرابلم، ہماری ڈونیشنز، بلڈ ڈونیشنز کم ہو گئی تھی کیونکہ اسٹے ایٹ ہوم کے آرڈرز تھے اور ڈونرز سینٹر تک نہیں پہنچ رہے تھے. ایون کیمپس بھی ہم نہیں لگا پا رہے تھے، تو ہمیں پرابلمس فیس ہم نے کی تھی. لیکن بینیفٹ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کے اندر ہم نے کیمپین اسٹارٹ کیا اور میڈیا نے بھی بہت سپورٹ کیا، ایون گورنمنٹ آف سندھ نے بھی بہت سپورٹ کیا، اور ہم نے اپنی ڈونیشنز برقرار کر دی. ہم نے اپنا اسٹاک مینٹین کر گئے ہم کرونا کے بیچ میں بھی. اور ہم نے اویئرنیس دی ڈونرز کو کہ کرونا بلڈ کے تھرو نہیں پہنچتا، بلڈ ڈونیشنز کے اندر ٹرانسفیوژنس میں نہیں ہوتا. تو آئی تھنک وہ جو اویئرنیس تھی اس نے بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کیا اور ہمیں ڈونیشنز ملتی رہی. تو اب کیونکہ رمضان آ گیا ہے اور کرونا وائرس کا پینڈیمک بھی ہے، تو اب ہم پرابلمس فیس کر رہے ہیں. اب ہمارا اسٹاک ختم ہو چکا ہے، تو ہم اب دوبارہ ڈونیشنز کے لیے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے گھر پہ آ کے ڈونیشنز لے لیں گے فل پریونشن پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کے ساتھ. لیکن ہم بالکل، ہماری ٹیم حاضر ہے آپ کے ڈور اسٹیپ پہ. تو ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ پلیز ڈونیشنز دیں اور یہ چیز مینٹین کریں. ایون چاہے کرونا وائرس ہو یا نہ ہو، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، اس کے بعد بھی مینٹیننس بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ ویسے تو سارا جدید سسٹم آپ کے پاس ہے، خون کو یا بلڈ کو کس طرح سے پیوریفائی کرنا ہے، ٹیسٹنگ کرنی ہے، چیک کرنا ہے. آپ پر اعتماد بھی ہے کہ جن کو آپ خون دیتے ہیں، لگا کر دیتے ہیں، مریض کو دیتے ہیں، اس سے کوئی اس بات پہ شک نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی غلط خون لگ جائے گا. ساری ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جو باقی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر کام آپ کا ہے؟ اگر ہے تو وہ کون سی کوالٹیز ہیں، یا ٹیکنالوجی ہے، یا پروفیشنلزم ہے، یا اسٹاف ہے، یا ایکسپیرینس ہے جو آپ کو دوسرے لوگوں سے، دوسرے ہاسپٹل سے، دوسرے انسٹیٹیوشن سے ممتاز کرتی ہے، بیٹر کرتی ہے؟
ایکچولی فاطمید فاؤنڈیشن بہت ہی زیادہ پرانا ادارہ ہے، تو ہمارے انسٹیٹیوٹ سے کافی لوگ ٹرین ہوئے ہیں، تو اٹس ون آف دا پائنیئرز آف بلڈ ڈونیشن. تو میں یہ نہیں کہتی کہ باقی ادارے اچھا کام نہیں کر رہے، باقی ادارے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اور پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں سارے اداروں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ادارہ پیشنٹ کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کر رہا ہے. تو آئی تھنک ان کو بھی ہمیں فل دینا چاہیے کریڈٹ کہ وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. اور فاطمید کا یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ٹرین کرتے تھے لوگوں کو، اور آج بھی ہم ہیومن ریسورس پرووائڈ کر رہے ہیں کنٹری کو. تو آئی تھنک یہی ہمارا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ وی ور آلویز دیئر، اور ہم ہمیشہ انشاءاللہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے ملک کے لیے. اچھا، کچھ یاد ہے کہ آج کتنے سال ہو گئے فاطمید کو؟ آپ کو یاد ہے ویسے؟ تو 1984 میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا ہیماٹولوجیکل اور بلڈ بینک سروسز کے نام سے. تو 84 سے آپ بالکل اندازہ لگائیں تو کافی سال ہو گئے. 36 جی. اچھا، چونکہ میں تو گارڈن کراچی میں شاید آیا تھا کئی سال پہلے، تو اب گارڈن کراچی سے یہ پاکستان کے کس کس گارڈن میں جا کے پہنچ گیا فاطمید؟ رائٹ. سو میرا بہت ہی پیٹ کوشچن ہے یہ. ہمارے اب 10 سینٹرز ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے. سندھ میں ہمارے 6 سینٹرز ہیں، لاڑکانہ، حیدرآباد، ٹنڈو الایار، ٹنڈو محمد خان میں ابھی ریسنٹلی اوپن ہوا ہے، خیرپور سینٹر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بلوچستان میں کوئٹہ میں سینٹر ہے، یہ خیبر پختونخوا میں ایک پشاور میں سینٹر ہے، لاہور اور ملتان میں سینٹرز ہیں. تو ہم لوگ پورے پاکستان میں بیسڈ ہیں. صحیح. اچھا، زیادہ تر خون کی ضرورت کن لوگوں کو پڑتی ہے؟ آپ کا کیا انالیسس ہے؟ کوئی یقیناً آپ بناتے ہوں گے ڈیٹا بھی کہ زیادہ تر ایکسیڈنٹ والوں کو ضرورت پڑتی ہے، تھیلیسیمیا کو ضرورت پڑتی ہے، یا آپریشن جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں اس میں خون کی ضرورت پڑتی ہے؟ زیادہ خون کی کھپت یعنی ڈیمانڈ کہاں پر ہے؟ ویل سب سے زیادہ کیونکہ یہ جو ایکسیڈنٹ اور ٹراما والے کیسز ہوتے ہیں یا سرجری والے کیسز ہوتے ہیں وہ یوزلی ون ٹائم ہوتے ہیں. تو تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ہر مہینے ایٹ لیسٹ 2 دفعہ بلڈ لگانا ضروری ہوتا ہے. چاہے اگر بچہ ہے تو 1 یونٹ 2 یونٹ مہینے میں، اور اگر ایڈلٹ ہے، بڑا آدمی ہے، تو پھر 4 یونٹ مہینے کے اندر. تو تھیلیسیمیا کو مینٹین کرنا پڑتا ہے ٹرانسفیوژنز دے دے کے. تو آئی تھنک تھیلیسیمیا سب سے بڑا طبقہ ہے کہ جن کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ جو میٹرنل کیسز ہیں، جو مائیں ہیں ڈلیوری کے دوران، یعنی گائنیکولوجیکل اور آبسٹیٹرک یوز اس کے بعد زیادہ ہے، اور پھر سرجریز اینڈ آف کورس ٹراما. تو اس طرح جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی مینٹیننس کی ضرورت ہے. تو تھیلیسیمیا کو سب سے زیادہ بالکل ضرورت ہے. اچھا، آپ سے کانٹیکٹ کیسے کرتے ہیں جن کو خون کی ضرورت ہوتی ہے؟ جیسے خدا نخواستہ میرے کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی، وہ کہا گیا بھائی ابھی آپ جو ہے نا وہ کوشش کریں 2 گھنٹے میں 8 بوٹلز چاہیے ہمیں، تو میں آپ سے رابطہ کیسے کروں؟ ہاسپٹل کے ذریعے کروں، ڈائریکٹ کروں؟ آپ پیمنٹ لے کر خون دیتے ہیں، یا میں خون کے بدلے خون دوں گا، یا اپنے 8 رشتہ داروں کو لے کے آؤں گا؟ کیا سسٹم ہوگا ذرا یہ بتا دیجیے. سو فاطمید کا ایک مین جو وہ ہے رول ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایمرجنسی ہوگی تو ہم صرف ایمرجنسی پہ فوکس کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ بھلے ہی ڈونر بعد میں دے دیں لیکن ایمرجنسی ہمارے لیے مین ہوتی ہے. اور اگر ہمارے پاس بلڈ ہوتا ہے تو ہم ضرور دیتے ہیں. او پی ڈی پیشنٹس کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ڈونرز پرووائڈ کریں، کیونکہ ہم آلریڈی ایک گروپ آف پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ڈونیشنس کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے. تو ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. کانٹیکٹ کا یہ ہے کہ ہمارا سینٹر کھلا رہتا ہے 24 گھنٹے، تو وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ریسیپشن پہ آ سکتے ہیں، ایک سیمپل لے کے آ سکتے ہیں، ڈاکٹر کی سلپ لے کے آ سکتے ہیں اس کے ساتھ، سیمپلس کے ساتھ، اور ہم اس کی ریکویسٹ پروسیس کرتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ اگر ہماری آن لائن جو ہے ویب سائٹ کے اندر ایک واٹس ایپ نمبر ہے، اس میں ہمیں کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو وی آر آلویز اویلیبل، اینڈ اٹس آلویز گڈ کہ ہمارے پاس سینٹر میں ڈاکٹر کی ریکویسٹ کے ساتھ آئے تو وہ پھر ہم اس کو زیادہ اس کو غور کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرا بلڈ گروپ ایک مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات کہا جاتا ہے یہ بلڈ گروپ نہیں ملے گا، یہ مشکل ہے، اس کا کیا کریں؟ تو آپ کے ساتھ یہ پرابلمز آتی ہیں کہ جو بلڈ گروپ مانگ رہا ہے پیشنٹ وہ آپ کے پاس اس وقت نہ ہو تو پھر آپ راستہ اور طریقہ کیا بتاتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر یوزلی ہمارے پاس سب سے زیادہ کامن بلڈ گروپ جو ہوتا ہے وہ ہے بی پازیٹیو.
تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اے پازیٹیو اور پھر او پازیٹیو اور اس کے بعد پھر نیگیٹو بلڈ گروپس، یعنی اس آرڈر میں ہمارے پاس بلڈ کمپوننٹس ہوتے ہیں. بی کا سب سے زیادہ رہتا ہے ہمارے پاس فریکوینسی. اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم اب ہماری ڈونر رجسٹری ہوتی ہے تو ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں ڈونرس کو، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آ جائیں. کبھی کبھار پیشنٹ کے محلے میں یا کہیں وہ کیمپ لگوانا چاہتا ہے تو ہم پیشنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے محلے میں اگر کوئی کیمپ لگوانا آپ چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے ہمیں. دوسرا یہ کہ ہماری کیمپس ہوتی ہیں، ہماری ٹیم جاتی ہے روڈس پہ اور ڈیلی بلڈ کلیکشن ہوتی ہے. تو ہمارے پاس اس طریقوں سے ہم پھر اس کو پورا کرتے ہیں اپنی. لیکن وداؤٹ اے ڈاؤٹ نیڈ ہمیں ہمیشہ رہتی ہے، تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئیں اور ڈونیٹ کریں. اچھا، ایک سوال ہے جو شاید مجھے آپ کے بڑوں سے کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب میں نے ایک دفعہ جنرل معین الدین حیدر صاحب کے بلکہ 2 مرتبہ ان کا انٹرویو لیا اس فاطمی سے ریلیٹڈ، لیکن یہ سوال میں نہیں کر سکا تو میں آپ سے کر دیتا ہوں، شاید آپ کو پتا ہو. وہ یہ کہ کوئی ایسا موقع آپ کو یاد ہے کہ فاطمی کے پاس خون ختم ہو گیا ہو کہ بھئی خون ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہم کہاں سے دیں؟ نہیں، خون کم ہوتا ہے بہت، اور آئی تھنک اس پہ مجھے اپنے ٹیم کو کریڈٹ دینا چاہیے. بلڈ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو ہمارے ڈاکٹر عزیز لیڈ کرتے ہیں، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے 100% کہ جب بھی اسٹاک ہمارا ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس پینڈنگ ریکویسٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو ان کی ٹیم کا ایک فگر پوائنٹ ہے، وہ لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو دے گیٹ بلڈ فرام سم ویئر. میں نے اپنے کیریئر میں نہیں دیکھا کہ کبھی خون ختم ہو گیا ہو، کیونکہ کبھی کبھار زیادہ سینٹرز ہونے سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے سینٹرز بھی کبھی کبھار ہیلپ کر دیتے ہیں. تو ہمیں اگر کہیں بھی ہوپ نہیں ہوتی تو ہمیں سندھ کے دوسرے شہروں سے ہوپ مل جاتی ہے. تو وہاں سے کہیں نہ کہیں سے ایک سینٹر دوسرے سینٹر کی ہیلپ کرتا ہے یا ہماری ٹیم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. تو ہم ایسا موقع آنے نہیں دیتے کہ ہمارے پاس خون زیرو ہو جائے. اچھا، یہ ذرا بتائیں، لوگوں کا ہمیشہ سے ہم اتنے آگے چلے گئے، اتنا جدید دور آ گیا، لیکن لوگ اس بات کو ابھی بھی نہیں سمجھ رہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کو سمجھا سکتی ہیں بہتر طریقے سے کہ خون دینے میں کیا کمزوری آ جاتی ہے، یا بندہ خون کب دے سکتا ہے، سال میں کتنی مرتبہ دے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اور خون دیتے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور پھر لیتے وقت کی میں بعد میں بات کروں گا. آپ ٹھیک ہے. تو ایز اے ڈونر، کیونکہ ہم نے کبھی نہ کبھی تو لائف میں ڈونیٹ کیا ہے بلڈ، اور میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی آپ کو بتا سکتی ہوں. بلڈ ڈونیشن 10 منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے، اور اس 10 منٹ میں آپ 3 جانیں بچا رہے ہوتے ہو. پہلی تو یہ چیز ہے. اب وہ ڈونر جو کہ کہتے ہیں کہ چلیں، ہمیں ایک تو یہ کہ ہم نے کسی کی جان بچا لی، اب اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہے. تو آپ کو یہ بینیفٹ ہے کہ یہ ریسرچ کہتی ہے اور لٹریچر بھی کہتا ہے کہ کارڈیو ویسکولر، دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں خون ڈونیٹ کرنے والوں کو کم ہوتی ہیں. اچھا، آپ زیادہ ہیلدی رہتے ہیں. اور فار فیمیلز ہم جتنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو مے بی دے کین، آپ کیلوریز بھی برن کرتے ہیں. تو بلڈ ڈونیشن کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ آپ اپنا خون نکالتے ہیں تو آپ کو آپ کی باڈی آٹومیٹیکلی نیا خون بنانا شروع کر دیتی ہے. اور آپ جب بھی ڈونیٹ کریں گے آپ نوٹ کیجیے گا کہ آپ فریش فیل کریں گے. دا اونلی تھنگ از کہ آپ جب بھی بلڈ ڈونیٹ کریں تو آپ نے اپنے میلز پراپرلی لینے ہیں. وہ خواتین جو کہ ڈائٹنگ کرتی ہیں وہ ڈائٹنگ اس دن یا ان دنوں تک نہ کریں، ان دنوں میں جب آپ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہوں. اور باقی یہ کہ باقی وہ پھر ہماری ٹیم دیکھ لیتی ہے کہ بلڈ پریشر صحیح ہے، ویٹ صحیح ہے، تو اس ویٹ کے حساب سے ہم بلڈ لیں. اور باقی ڈیورنگ بلڈ ڈونیشن تو آپ کو کچھ بھی مطلب دیر از نو احتیاط، وہ آپ کو پتا نہیں چلے گا. جب بلڈ ڈونیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آئی تھنک آپ کو تھوڑا سا وہ ایک ڈرنک دے دیتے ہیں، جوس یا کچھ، تو آپ ریوائو ہو جاتے ہیں. تو بلڈ ڈونیشن بہت ہی سمپل چیز ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، آپ جو ہیں ہماری مہمان تھیں قرشی جامع شیری کی طرف سے، اور انہوں نے آپ کے لیے رمضان کی مبارکباد بھی بھیجی ہے، اور ہر این جی او کے لیے وہ بیسٹ وشز کا پیغام دیتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کا، انسانوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں. تو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آپ یہاں ہوتے تو ہم آپ کو تحفہ بھی دیتے. تو آپ بہرحال مبارکباد آپ تک پہنچ گئی ہے. آپ کو پیغام دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں. آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں کہ ڈونیشن کے حوالے سے، بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے بھی، اور مالی طور پہ بھی لوگ آپ کی امداد کریں، اس حوالے سے آپ دے سکتی ہیں. جی
رائٹ. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز ابھی رمضان کا مہینہ ہے اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے یہ. پلیز آپ آئیں, ہماری ٹیم آپ کے ڈور اسٹیپ تک پہنچ جائیں گی. آپ کسی بھی سینٹر کو بلڈ دیں, فاطمیت میں دیں, کسی اور کو آپ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی پوٹینشیل ڈونر اپنا خون ضرور کسی کی ہیلپ کے لیے ڈونیٹ کرے. اور اگر آپ مالی طور پہ ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آگے بڑھیے, کیونکہ ہمیں بہت ضرورت ہے. تو پلیز فاطمی فاؤنڈیشن کو سپورٹ کیجیے. بہت شکریہ. تو میں بھی اپنی طرف سے ذاتی طور پر بھی اور نیوز ون کی طرف سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ فاطمی فاؤنڈیشن پاکستان کا ایک بہت ہی منجھا ہوا, پروفیشنل اور صاف ستھرا اور قابل اعتماد ادارہ ہے خون کے حوالے سے. تو اپنے خون کی احتیاط بھی فاطمیت کو دیجیے, اور ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی خیرات, زکوٰۃ, فطرات, عطیات سے بھی ان کی مدد کیجیے. رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے. اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو کئی روپوں کا ثواب ملے گا. 1 لاکھ خرچ کریں گے کئی لاکھ روپوں کا ثواب ملے گا. تو ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ. ساری ڈیٹیلز ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست نیوز ون سے برکت رمضان ٹرانسمیشن, جو رمضان مبارک کی خصوصی نشریات ہے. موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست, بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں, مقرر بھی ہیں اور تحقیق کرتے رہتے ہیں, سوچتے ہیں, سکھاتے ہیں, سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, سمجھاتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اور ہمارے ان سے ایک محبت ہے. اور اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے روح رواں ہیں جناب شہیر سیالوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شبیر بھائی مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. شہیر بھائی بہت شکریہ, آپ نے وقت عنایت فرمایا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسی طبیعت ہے آپ کی, اور کیسا رمضان ہے, پچھلے رمضان مبارک سے یہ کس طرح مختلف ہے؟ الحمدللہ صحت بالکل خیریت ہے آپ کی دعاؤں سے. رمضان مبارک بہت اچھا گزر رہا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ جو پچھلے رمضان کا مزہ تھا وہ مزہ نہیں آ رہا. وہ جو ستاروں کا اکٹھا جانا, تراویحاں پڑھنا اب بھی چل رہی ہیں, لیکن وہ تعداد میں جس طریقے سے خوف پھیل گیا یا باقی چیزیں پریکاشنری میئرز لینا, وہ سارے معاملات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں اللہ کی بھلائی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان معاملات میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر اتنا وقت ملا ہے تو ہم اس پہ ریسرچ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پوری تاریخ پڑھنے کا بہت موقع مل گیا. جب آفیسز بند ہیں, جب سکولز بند ہیں, کالجز بند ہیں, یونیورسٹیز بند ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں پر کوئی ٹیپو سلطان بھی ہوا کرتے تھے, ہمارے یہاں پہ کوئی محمد بن قاسم, نور الدین زنگی, صلاح الدین ایوبی, طارق بن زیاد, سیدنا خالد بن ولید بھی ہوا کرتے تھے. ان کو آئیڈیلائز کیا جا سکتا ہے. میں بلکہ بہوں گا آپ کے توسط سے نوجوانوں کو بھی کہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں. آپ کے اوپر ایک بڑا زبردست ایک پازیٹیو یہ ہوا ہے کہ ارطغرل بھی اٹ ہیز بین ٹرانسلیٹڈ انٹو اردو, تو اس کو آپ دیکھیں. اور آپ کو بجائے اس کے کہ یہ شاہ رخ خان اور سلمان خان اور اس طرح کے جو فلمی ہیروز ہیں ان کو آئیڈیلائز کریں, ہم ریئل لائف ہیروز کو آئیڈیلائز کر سکتے ہیں. صحیح. ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون تھا برہان وانی, کون تھا. ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ارطغرل غازی کون تھا, ایک چھوٹے سے قبیلے سے اٹھ کے اس نے پوری سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی. There's a lot of time for us. اچھا یہ بتائیں شہید بھائی کہ اب جیسے ہمارے اوپر یہ وبا آ گئی, یہ پوری دنیا میں آ گئی, ہمارے یہاں تو نسبتاً کم آئی ہے, بلکہ بہت ہی کم آئی ہے, اللہ کا فضل ہو گیا اب تک تو. لیکن یہ ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, یہ ہمیں ایک ہوتے نظر کیوں نہیں آتے؟ جنہوں نے پہلے حکومت کی اس کی بھی بات کر رہا ہوں, جو اب کر رہے ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں, جو صدر ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں, جو گورنرز ہیں ان کی بات بھی کر رہا ہوں, جو جتنے صوبے ہمارے ہیں ان کے وزرائے اعلیٰ کی, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, یہ سارے جس دن یہ مسئلہ ہوا ایک جگہ بیٹھتے اور کہتے کہ دیکھیں اس کا نام یہ ہے, اس کا نام یہ ہے, میرا نام یہ ہے, ہم کتنا لڑتے ہیں آپس میں, لیکن آج سے لڑائی ختم ہے, کیونکہ اے ہماری قوم آپ پریشان ہو, اب ہم مل کے چلیں گے, اور جب تک ہم اس وائرس کا مقابلہ نہیں کر دیتے ہم آپس میں کوئی بات, کوئی الزام, کوئی جھگڑا نہیں کریں گے. اور ایک پالیسی ہم بنا رہے ہیں, آپ بالکل بے فکر رہیں, آپ قوم ہے, آپ کے پیچھے یہ ٹیم کھڑی ہے,
ऐसी कोई बात हमें नजर नहीं आई। हर कोई ये कहता हम तो ये करना चाहते हैं, वो नहीं मानता, वो कहता है मैं तो ये कह रहा था, ये नहीं मानता। मतलब हमारी तो जान ही नहीं छूट रही, तो हम कहाँ जाएं? बात ये है शबीर भाई, बात ये है कि जब तक ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चलती रहेगी ना, ये कौम हजूम ही होगी, कौम नहीं बन पाएगी। ये बिखरे हुए होंगे, ये रेवड़ की तरह इनका हाल किया जाएगा, और पिछले 70 सालों से किया जा रहा है। कोई भी मैं आपको एक वजह बताता हूँ, इसकी सबसे बड़ी वजह जिसकी तरफ कोई इशारा करता ही नहीं है। सही, माजरत के साथ, सिंस लास्ट 70 ईयर्स ऊपर जो टीम ए है या फर्द वाहिद है वो कुर्सी पे चेंज होता है, टीम बी रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, वही रहती है। वही चमचे खटके आ जाते हैं, बार बार नाम तब्दील करके, शक्लें बदल के, वही लोग। उन लोगों से ये मुल्क नहीं चल पा रहा। खुदा रहा, मैं बड़े भाई साहब से भी कहूंगा कि देखें, ये मामला ऐसा है कि इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होनी नहीं चाहिए थी। स्टिल पाकिस्तान इज फार बेटर देन अदर कंट्रीज। बरतानिया से एक अंकल आते हैं, कहते हैं कि मैं यहाँ पर जब हॉस्पिटल में गया, सरकारी अस्पताल में, 25 मिनट के अंदर अंदर मेरी ECG भी होगी, बाकी सारे मामला भी हो गए, मेरे टेस्ट क्लियर हो गए। व्हेन आई वेंट बैक टू बरतानिया, तो वहां पर बरतानिया में 3 घंटे में इमरजेंसी में धक्के खाता रहा। मुझे हॉस्पिटल में उन लोगों ने जो है एंटरटेन ही नहीं किया। अच्छा, स्टिल पाकिस्तान बहुत बेहतर है। इसमें क्रेडिट जाता है हमारे डॉक्टर्स को, इसमें क्रेडिट जाता है हमारी अफवाज पाकिस्तान को, कि जहाँ किसी को तमूड़ी भी लग जाती है तो फौज वहां पर पहुंचती है, खिलाफ आता है फौज वहां पर पहुंचती है, जिनको आता है फौज वहां पे जो उसकी जिम्मेदारियां नहीं है वो भी बेचारी वो पूरी करती है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, खुदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको सीरियस ले। इस पे पॉइंट स्कोरिंग करके एक हुकूमत पे इल्जाम कर रहे हैं, सिंध हुकूमत वफाक को मोरद इल्जाम ठहरा रही है। खुदारा, ये वो टाइम नहीं है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का, ये टाइम इकट्ठे होने का है। जब आज आप बहैसियत पाकिस्तानी इकट्ठे नहीं हो सकते तो मुझे शर्म आती है कहते हुए। यही वजह है कि कल हमने अपनी अफगानियों के खिलाफ हो गए थे, मुस्तकबिल में हमें अपने ईरान के खिलाफ कर देंगे, फिर सऊदीया के खिलाफ कर देंगे, फिर तुर्की के खिलाफ कर देंगे। आप बेहतर जानते हैं, ऑन मीडिया यू आर अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट ईरान एंड सऊदी अरेबिया। आप अफगानिस्तान और तुर्की के खिलाफ बात कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट अमेरिका, यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट जो है वो इजराइल, यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट इंडिया। उसको ये कहते हैं एक्सट्रीमिज्म है, उसको ये कहते हैं टेररिज्म है। मसला ये है कि जब तक हम बहसियत कौम इकट्ठे नहीं होंगे, वह बहसियत मुसलमान भी इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा, ये बताइए शहीर भाई कि जैसे खाना काबा के दरवाजे बज़ाहिर बंद हैं, रोज़ा रसूल के दरवाजे बज़ाहिर बंद हैं, जन्नतुल बकी बज़ाहिर बंद है, यहाँ तक कि हम दुनिया भर के जितने मज़ारात करबला शरीफ के दरवाजे बंद हैं या नजफ शरीफ के दरवाजे बंद हैं, गौसल आजम के बगदाद शरीफ वाले दरवाजे बंद हैं, इवन हमारे इलाकों मोहल्लों के दरवाजे मज़ारात के बंद हैं। ऐसी सूरत हाल है कि नजर ये आता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक, रब ताला से लेकर उसके नेक बंदों तक सभी हमसे नाराज हैं। तो उम्मत मुस्लिमा को, हुक्मरानों को, अवाम को रब को राजी करने के लिए, रब के महबूब को राजी करने के लिए, महबूब के महबूबीन को राजी करने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे जरा 2 मिनट देंगे, मैं आपको सारे पस मंजर का बयान कर देता हूँ जी। मसला ये, इससे थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाता है। आप देखें सबसे पहले और सबसे ज्यादा इस वायरस ने किस किस ममालिक को अफेक्ट किया। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे इटली, देन इट कम्स फ्रांस, देन इट कम्स जर्मनी, देन इट कम्स बरतानिया। मसला ये है, आप इन सब के उठा के देखें ना, स्पेन को उठा के देखें, मस्जिद कुर्तबा के साथ किसने क्या हाल किया था। अप्रैल फूल जो ये मनाते हैं हमारी कौम बैठ के, जिन्हें पता ही कुछ नहीं होता, OA लेवल के बच्चों को, ये हिस्पानिया से ही मुसलमानों को बैरी जहाजों में डाल के और वो फेंका गया था दरिया में। इटली में क्या हुआ उमर मुख्तार के साथ जो उन्होंने किया, लिबिया के और उनके माँ बहनों बेटियों के साथ ज्यादती की। अब अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान में, सीरिया में, लिबिया में, लेबनान में, फलस्तीन में, कश्मीर में, हर जगह जुल्म बर्पा किया। अच्छा, दूसरी तरफ आप बरतानिया को देख लें, ईस्ट इंडिया कंपनी ला के एक 3rd क्लास बंदे को इंट्रोड्यूस करा के एंटी जिहादी इंफॉर्मेशन लीक आउट करवाना है सारी मामला यह है। नाराजगी क्यों है? नाराजगी इसलिए है कि हम लोगों ने फॉरेन पॉलिसी को आजाद नहीं रखा। हम लोग इंटरनेशनल प्रेशर में आके अपने मुल्क के फैसले करते हैं। जब तक हम लोग इंटरनेशनल प्रेशर को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम लोग कहेंगे कि जनाब अब हम भूखे प्यासे मरने को तैयार हैं, अब हम घास खा लेंगे, अब हम भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि जब आप भीख मांगते हैं तो कौम की बेटियों को उठवा के लेके जाया जाता है। जब आप भीख मांगते हैं
تو جناب ایسے لوگ جن پر فرض جرم عائد ہو جاتا ہے ان کو باعزت بری کر کے ملک سے باہر فرار کر دیا جاتا ہے۔ بھیک مانگی ہوئی قوم کبھی باعزت طور پر نہیں رہ سکتی، اور یہ سوال پھر مشترکہ طور پہ کہتے ہیں نا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، صحیح مسئلہ صرف یہ ہے۔ بہت شکریہ شہیر بھائی، آپ نے کال کی، میں نے آپ نے ٹائم دیا، ہم نے آپ کو کال کی اور تفصیلی آپ نے گفتگو کی، جتنا بھی آپ نے وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ دوبارہ بھی بات کریں گے اور دوبارہ بھی آپ سے رابطہ کریں گے، دوبارہ آپ کو کال کریں گے اور چاہیں گے کہ مزید جو ہے وہ گفتگو بھی آپ سے کریں، اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کی جان چھڑائے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، اور عوام سے، لوگوں سے اپیل ہے کہ اپنے رب کو یاد کریں، رب کے محبوب کو منائیں، اور یہ جو عالمی حالات ہیں اس پر نظر دوڑائیں۔ جیسے کہ شہیر صاحب نے فرمایا کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ فالتو وقت نہیں ہے، اس وقت کو آپ استعمال کریں مطالعے میں، اپنے بزرگوں کے حالات پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔